اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کی سیریز کا نام ہے خدا کون ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنا منفرد عنوان ہے۔ میں نے سوچا یہ کافی پرکشش قسم کا ہوگا۔ دراصل ہم سوچ رہے ہیں کہ اس عنوان کے تحت ایک کتاب لکھی جائے، کیونکہ میرے خیال میں لوگوں کی اکثریت خدا کے متعلق بہت ہی کم جانتی ہے، جبکہ انہیں خدا کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے۔ انہیں اس کے متعلق بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے اور اسے اور بھی قریبی اور ذاتی انداز میں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یسوع نے اس لیے جان نہیں دی کہ ہمارے پاس ایک مذہب ہو، اس نے اس لیے جان دی تاکہ ہم یسوع کے وسیلے سے خدا سے ایک گہرا، قریبی اور ذاتی تعلق قائم کریں۔ جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو اس ہیکل میں جو اس وقت موجود تھی ایک بہت بھاری پردہ تھا جو 3 فٹ موٹا تھا، جو لوگوں کو خدا کی حضوری سے جدا کرتا تھا۔ صرف سردار کاہن اندر جا سکتا تھا، اور وہ بھی سال میں صرف ایک بار۔ وہ لوگوں کے گناہوں کی قربانیاں گزراننے کے لیے اندر جاتا تھا۔ وہاں ایک بیرونی برآمدہ تھا اور ایک اندرونی برآمدہ جس میں پاک ترین مقام جہاں خدا کی حضوری تھی موجود تھا۔ لوگوں کو 3 فٹ موٹے پردے کے ذریعے الگ رکھا جاتا تھا۔ جب یسوع نے جان دی تو وہ پردہ پھٹ گیا۔ لکھا ہے خود بخود پھٹ گیا، بغیر کسی انسانی مداخلت کے، اور نیچے سے اوپر نہیں بلکہ اوپر سے نیچے، کیونکہ یہ اتنا اونچا تھا کہ کوئی انسان اس تک پہنچ نہ سکتا تھا۔ اور خدا نے یہ صرف یہ بتانے کے لیے کیا کہ جب یسوع نے جان دی تو خدا کے مقرب حضوری تک راستہ کھل گیا۔ اب ہر شخص اندر جا سکتا ہے اور باہر آ سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے جان دی تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں اور یہاں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ ایک قریبی تعلق قائم کر سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے پاس آپ کے لیے کلیسیا میں ایک ہفتہ وار چکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں۔ تو پھر خدا کون ہے؟ میرا ایمان ہے کہ ہر ایک جو خدا کو حقیقتاً جانتا ہے یا جس نے اسے پہچانا، وہ یقیناً اسے اپنی زندگی میں کام کرتے دیکھنا چاہیں گے۔ آپ کیسے اسے اپنی زندگی میں رد کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اگر آپ اس کے کردار کو سمجھ چکے ہیں اور اس تعلق کو بھی جو وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ خوبصورت اور حیرت انگیز کام جو اس نے آپ کے لیے کیے۔ لہٰذا خدا کے وہ تمام رہائی بخش نام جو پرانے عہد نامے میں نظر آتے ہیں، ان سب کا نقطۂ عروج یسوع کے نام میں ہے۔ نیا عہد نامہ ہمیں تفصیلاً بتاتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی شخصیت کو اکثر ان کے کام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن ہماری استعداد ہمارے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ یہ تو لوگوں کو جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے کاموں سے پہچانیں۔ اس ہفتے ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا کام کرتا ہے، اور میں دوبارہ ان موضوعات پر جن کو میں پہلے مکمل کر چکی ہوں، تاہم آج رات ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں جو ہم نے کرنے، اور کل کے لیے مزید 4 ہیں، لہٰذا میرے لیے دعا کریں۔ لیکن یہوہ، جس کا مطلب ہے خدا، شالوم، جس کا مطلب ہے خدا سلامتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنی زندگی میں حقیقی اطمینان محسوس کریں تو یہ خدا ہے۔ ابلیس کبھی اطمینان نہیں لاتا، دنیا سکون نہیں دیتی۔ یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میرا خیال ہے بہت سی چیزیں ہیں جس میں سے لوگ کسی ایک چیز سے بھی زیادہ خواہش کرتے، بلکہ در حقیقت 3 چیزیں ہیں جو لوگوں کی خواہش ہیں، اور یہی چیزیں خدا کی بادشاہی میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ رومیو 14:17 کہتی ہے، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، بلکہ یہ راست بازی ہے۔ اپنے آپ کو سچائی پر کھڑے دیکھنا، نہ کہ ہر وقت محسوس کرنا کہ ہم میں سے کچھ اچھا نہیں ہے اور یہ ہم صرف مسیح کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہماری راست بازی ہے۔ لہٰذا واحد راستہ کہ ہم اپنے آپ کو راست باز سمجھیں، اسے جاننا ہے۔ میل ملاپ اس خوشی میں ہے جو پاک روح سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کس قدر زبردست ہوگی اگر ہمیں اپنے متعلق کبھی برا محسوس نہ کرنا پڑے کسی بھی لحاظ سے۔ ہمیں معلوم ہے ہم سے محبت کی گئی ہے اور ہمیں اطمینان ملا، ہمیں خوشی ملی۔ لہٰذا وہی ہے جس نے ہمیں اطمینان دیا۔ ہمیں یہ دعا نہیں کرنا پڑتی کہ وہ آپ کو اطمینان دے، وہ پہلے ہی آپ کو اطمینان دے چکا ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ خود آپ کا اطمینان ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو یہاں برکت مل رہی ہے؟ اگر آپ غور کریں، ہم ابھی یہاں جو چیز محسوس کر رہے ہیں وہ خدا کی حضوری ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جب وہ اپنے کام پر ہوتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا؟
ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ، واو، یہ کمال اطمینان ہے، اور یہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب آپ پرستش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری ہے۔ میں آپ سے کہوں گی کہ سلامتی کی شہزادی کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کبھی بھی پریشان اور مایوس نہ ہوں۔ یسایہ 9 باب کی 6-7 آیت میں لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام ہوگا عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ہم جتنا زیادہ اسے اپنی زندگیوں پر اختیار دیں گے، اسی قدر زیادہ اطمینان ہمیں میسر ہوگا۔ اس کا اختیار اور اس کا اطمینان لازم اور ملزوم ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی اطمینان کے بغیر گزار رہے ہوں، لیکن جو ہی ہم کہتے ہیں اے خدا تیری مرضی پوری ہو، تو آپ کا اطمینان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کتنی چیزیں لے لی ہیں، حالانکہ وہ صرف ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ بہرحال افسیوں 2:14 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے، وہ خود ہماری صلح ہے، ہمارا اتحاد اور ہم آہنگی کا بندھن، جس نے دونوں یہودی اور غیر یہودیوں کو ایک کر لیا اور خدا سے جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، اور خدا سے جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اب یہ بات پولس کے زمانے کے لحاظ سے بہت مناسب لگتی ہے، کیونکہ اس وقت یہودیوں اور غیر یہودیوں سے زیادہ آپس میں کوئی اور نفرت نہیں کرتا تھا، وہ ایک دوسرے کو بالکل حقیر جانتے تھے۔ دیکھیں، ہمیشہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں قوموں کے درمیان نفرت رہی ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے صرف اس لیے نفرت کرنی ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں، یا صرف اس لیے کہ وہ ویسے نہیں سوچتے جیسے ہم سوچتے ہیں۔ آپ کو کسی کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کے لیے اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں۔ ڈیو اور میں بہت مختلف ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایسے بہت سی باتیں ہیں جن پر ہم ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے، اور شاید ایک جیسے احساس بھی نہیں، لیکن میں آپ کو قسمیہ بتا سکتی ہوں کہ ہماری آج تک آپس میں کبھی حجت یا لڑائی نہیں ہوئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیسے کشادہ دلی اور باعزت طریقے سے اختلاف کیسے کرنے ہیں۔ کیا آج ہمیں چرچ کے تمام فرقوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت نہیں؟ یہی وقت ہے کہ ہم ان چند چیزوں پر لڑنا چھوڑ دیں کہ جن پر ہم متفق نہیں ہیں۔ مسیح کے نام اور یسوع کے خون میں رفاقت رکھنا شروع کریں۔ اس طرح کی ہماری کانفرنسوں میں سے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو مجھے اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے ابھی تک مذہب اختیار کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک کے لیے ہے، اور خدا کا کلام ہر ایک کی زندگی میں ایک جیسا کام کرتا ہے، اور یقیناً اسی لیے مجھے یہ کلام پسند ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ مسیح میں ہم سب ایک ہو گئے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں مسیح کی وجہ سے ہوں، اور جو میں نہیں ہوں اس کے لیے مجھے اس پر توکل کرنا ہے کہ وہ مہیا کرے۔ اور جب میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ میرے اتحاد کا بندھن ہے، پھر مجھے کسی دوسرے سے موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ضرورت نہیں حقیر جاننے کی اگر وہ مجھ جیسے نہیں، اور مجھے خود کو حقیر جاننے کی ضرورت نہیں اگر میں ان جیسی نہیں۔ اطمینان ہونا ایک نعمت ہے، آمین۔ اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں کسی سے حسد کرنے کی، جب مجھے علم ہے کہ میری تمام قدر و قابلیت مسیح میں ہے۔ یسوع ہمیں ایک منفرد اطمینان دیتا ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ لمبا حوالہ پڑھنے کو نہیں کہوں گی، لیکن یوحنا 14:27 میں یوں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ اور پھر کلام کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ یسوع نے کہا، دیکھو میں تمہیں اطمینان دے رہا ہوں، تمہیں اب اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے حالات کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم واقعی جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تب تمہیں اپنی مصیبتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں ان سے بچانے کے لیے موجود ہوں۔ خدا سے تعلق ہونا کس قدر اہم ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ میرے پسندیدہ کلام میں سے ایک اور کلام کے ان حصوں میں سے ایک جس نے میری بہت مدد کی،
کہ میں اس اطمینان تک پہنچنا شروع کروں جو مجھے دینے کے لیے یسوع نے جان دی۔ پہلے پطرس 3:11 میں ملتا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا آخری حصہ بیان کروں گی کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ ہمیں اطمینان کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ آدھے حصے کے بعد دیکھیں، یوں لکھا ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے۔ اطمینان اپنائیت اور خوف، برے خیالات اور تمام اخلاقی تنازعات سے حفاظت کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے خدا سے، اپنے آپ سے اور اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی محض خواہش نہ کرے بلکہ انہیں قائم رکھنے کی جستجو کریں۔ لہٰذا یہاں ہم 3 مختلف تعلقات کو دیکھتے ہیں جن میں ہمیں اطمینان اور صلح کا طالب ہونا ہے۔ مجھے اپنے اندر اطمینان چاہیے، آپ کو اپنے اندر اطمینان چاہیے۔ جب میرے اندر اطمینان ہوگا، جب میں مطمئن ہوں گی، تبھی میں اطمینان سے آپ سے بات کر سکوں گی۔ میرے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ میں ہر وقت پاگل پن کا مظاہرہ کروں اور ڈیو کے ساتھ کبھی سکون سے نہ رہوں۔ لہٰذا یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ خود اپنے متعلق کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا اپنے ساتھ؟ اگر ایمانداری سے دیکھیں، آپ اپنے ساتھ کسی اور شخص کی نسبت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سوچا؟ جیسے ارے کیا میں ہر وقت اپنے ساتھ ہوتی ہوں؟ میں اپنے آپ سے دور نہیں ہوتی؟ اور در حقیقت آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ کوئی اور آپ کے متعلق کیسا محسوس کرتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی اور آپ کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ آپ اپنے متعلق کیا بات کرتے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ کوئی اور آپ کے متعلق کیا بات کرتا ہے۔ آج رات جو میں یہاں کہہ رہی ہوں اس کے متعلق میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے اور بھی موضوعات پر بات کرنی ہے اور میرا ارادہ نہیں کہ اطمینان کے اسی موضوع کے ساتھ چمٹی رہوں۔ میں کچھ اور چیزوں کا جائزہ لینے والی ہوں اور آپ کے لیے کچھ اور چیزوں کو پڑھنے والی ہوں اور ان میں سے ہر ایک موضوع پر پوری رات بات ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر ان میں سے ایک بھی آپ کو متوجہ کر لے تو آپ کو اسی پر رہتے ہوئے اسی کے متعلق خود مزید مطالعہ کرنا ہے اور ان ذرائع کے ساتھ جو ہمارے پاس دستیاب ہیں کچھ مزید مواد تلاش کریں۔ ایک طریقہ جس سے آپ خود اطمینان سے رہ سکتے ہیں، خیر یہ ایک نہیں ہے، کتنے ہیں یہ؟ 8 طریقوں پر میں بات کروں گی۔ ہمیشہ اپنی خامیوں کی فہرستیں بنانے میں نہ لگے رہیں۔ اگر آپ خود اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر وقت بیٹھے یہی نہ سوچتے رہیں کہ آپ میں کیا عیب ہیں۔ خدا اپنی مرضی کے مطابق آپ کے ہر معاملے کو سنبھالے گا اور پاک روح آپ کو ان کاموں کے متعلق جن کے متعلق وہ چاہتا ہے چھوڑنے قائلیت دے گا۔ دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں اور ہر وقت ان سے اپنا مقابلہ بھی نہ کریں۔ آپ کو کسی اور کی طرح دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کلام کو صرف اس لیے یاد نہیں کرنا کیونکہ کوئی اور بھی یاد کر رہا ہے۔ میں کچھ دن پہلے انجیل کی ایک معروف استاد کے ساتھ تھی اور انہوں نے بات کرتے کرتے کلام کا حوالہ دیا۔ وہ شیخی مارنے کی کوشش نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ایک صبح میں یاد کرنے کا کام کر رہی تھی اور اس نے ساتھ ہی انجیل کی کتاب کا نام لیا۔ تب مجھے وہ دن یاد آ گئے جب یاد کرنے سے مجھے شدید کوفت ہوتی تھی کیونکہ میں کہیں بیٹھ کر کلام کے طویل حصے یاد نہیں کرتی تھی۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے کلام سے خاصی آگاہی ہے لیکن مجھے یہ صرف اس لیے پتہ ہے کیونکہ سالوں تک میں نے کلام پڑھا ہے۔ میں کلام سے بہت سے حوالے بھی دے سکتی ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے ابھی کہیں کہ کیا آپ فلپیوں کی مکمل کتاب سنا سکتی ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا نہیں۔ میں انجیل کے کچھ استادوں کو جانتی ہوں جو یہ کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قابل تعریف ہے، لیکن ہم تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہیں اور ہم سمجھتے رہیں کہ ہمیں بھی وہی کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے لیے تالیاں بجائیں گے؟ آمین۔ کیا یہ قابل تحسین نہیں کہ آپ کسی اور کے کام کے لیے خوش ہوں کیونکہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یا اس طرح محسوس کرنا یا جیسے ایک تقسیم کی دیوار ہے جو آپ کے اور ان کے درمیان کھڑی ہے کیونکہ جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ان سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ آمین۔ نمبر 3، سنیں کہ خدا کا کلام آپ کے متعلق کیا کہتا ہے، نہ کہ دوسرے لوگ آپ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمیں دفتر میں خطوط موصول ہوتے ہیں جو بعض اوقات خوشگوار نہیں ہوتے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں انہیں نہیں پڑھتی، لہٰذا آپ کو بھی ایسے خطوط نہیں بھیجنے چاہیے کیونکہ میں انہیں نہیں پڑھتی، کیونکہ ابلیس مجھے تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے اور مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی اور شخص اس کی مدد کرتے ہوئے مجھے بتائے کہ میرے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف میں سے کوئی شخص انہیں پڑھتا ہے اور اگر انہیں ایک جیسا مواد بہتات سے ملنے لگے تو وہ مجھے بتاتے ہیں، کیونکہ میں ایسا نہیں کہ مجھے تصحیح بالکل پسند نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر آپ ہر شخص کو سننا شروع کر دیں گے کہ وہ آپ کے متعلق کیا کہتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کا دائرہ احباب وسیع ہے، تو کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو ہر وقت تمام لوگوں کو خوش رکھ سکے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ اگر آپ خود اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں تو ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود اطمینان سے رہیں تو جب تک آپ کوئی غلطی نہ کریں توبہ کریں، معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ پورا مہینہ اس کے پچھتاوے میں نہ گزاریں جب تک
کہ آپ اطمینان کی طرف سفر شروع نہ کر دیں۔ پچھتاوا بے فائدہ ہے، یہ آپ کو کمزور کرتا ہے اور آپ کو مزید گناہ میں دھکیل دیتا ہے۔ میں نے کہا پچھتاوا بے فائدہ ہے، یہ صرف آپ کو کمزور کرتا ہے اور یہ آپ کو کمزور کرتے ہوئے مزید گناہ میں گرا دیتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پچھتاوا بے فائدہ ہے، یہ آپ کو کمزور کرتا ہے اور آپ کو مزید گناہ میں دھکیل دیتا ہے۔ اگر آپ ایک غلطی بار بار کریں اور جب بھی کریں اس پر 1 مہینے تک پچھتاتے رہیں تو یقین رکھیں آپ اسے دوبارہ بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ توبہ کریں، خدا سے معافی مانگیں اور خدا سے طاقت مانگیں اور اس کے کلام کے مطابق عمل کریں اور اس کے متعلق کلام پڑھتے رہیں، صرف اس کے متعلق پچھتاوا محسوس نہ کریں، اس کے متعلق کلام پڑھیں جس سے آپ کو وہ فضل ملے گا جس کی اس پر قابو پانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو مطالعہ کریں کہ انجیل غصے کے متعلق کیا کہتی ہے۔ خدا کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آزاد کر دے۔ پچھتاوے میں طاقت نہیں، فیصلہ۔ 6 نمبر فیصلہ کرنے کا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کیا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ہاں، اگر ایمانداری سے دیکھیں تو شاید آپ میں سے کسی نے کبھی اپنے متعلق 2 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا ہوگا۔ آپ اپنے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا اپنے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے اور آپ کو یہ تعلق بہتر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات بہت گھمنڈی نہیں لگے گی، کیونکہ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں، لیکن میں خود کو پسند کرتی ہوں، میں خود سے محظوظ ہوتی ہوں۔ میرا خیال ہے میں کبھی کبھی مذاق بھی کرتی ہوں، کبھی کبھی پاگل پن بھی کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی دلچسپ باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ یہاں آنے سے کچھ دن پہلے ہم جہاز پر سفر کر رہے تھے کہ ہمیں بلا لیا گیا کہ کسٹم ایجنٹ نے ہم سے بات کرنی ہے، جس سے ہمیشہ کچھ دیر ہو ہی جاتی ہے۔ اور خیر وہ آیا۔ آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ مستعد نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا انداز کچھ ایسے تھا: آپ کینیڈا کیوں آئی ہیں؟ آپ یہاں کتنا عرصہ رکیں گی؟ کیا آپ اپنے ساتھ کچھ لائی ہیں یا کچھ ساتھ لے جا رہی ہیں؟ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ میں نے کہا میں نے یہاں ایک کانفرنس میں شرکت کرنی ہے۔ اس نے پوچھا آپ کی کمپنی کا کیا نام ہے، لیکن میں سمجھی اس نے میرا نام پوچھا۔ کیا آپ کا کیا نام ہے؟ لہٰذا میں نے کہا ہم ڈیو اور جوائس مائر ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی کمپنی کا کیا نام؟ میرا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا اور میں ہکلانے لگی۔ مجھے اپنی کمپنی کا نام یاد ہی نہیں آ رہا تھا اور آخر کار میں بول پڑی جوائس مائر منسٹری، اور اسے بھی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ اور پچھلی کانفرنس میں میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ تعلیم دینے کے 37 سالوں میں پہلی بار میں اپنی بائبل بھول گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے بھول گیا کہ میں واقعی کس کے لیے کام کرتی ہوں۔ یہ واقعی دلچسپ تھا۔ اور پتہ ہے میں اس وقت سوچ رہی تھی میں کتنی بے وقوف اور کتنی احمق ہوں۔ مجھے وہ سب کافی مزے کا خیز لگا۔ پتہ ہے جب آپ خود پر ہنسنا سیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز سے متعلق رنجیدہ ہونا چھوڑ دیں جو آپ سے غلط ہو جاتی ہے۔ فیصلے کریں اور خود اعتماد رہیں۔ کبھی کبھی اپنے متعلق دوسروں سے رائے نہ لیں، دوسروں سے نہ پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہیلو، آج ہی خدا سے عہد کریں کہ آپ اپنے ہی متعلق اپنے منہ سے کبھی کوئی منفی بات نہیں بولیں گے۔ خدا کے ساتھ آپ کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں میرے پاس بہت سی باتیں ہیں۔ اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا ترک کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کے تمام حالات خدا کے اختیار میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کے لیے پریشان ہونا کہ خدا جلدی نہیں کر رہا۔ خدا کو جلدی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مطلب کوئی بھی کام اتنی ہی دیر میں ہوگا جتنی دیر میں اسے ہونا ہے۔ خدا پر غصہ نہ نکالیں کیونکہ وہ آپ کو وہ سب نہیں دے رہا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اس کے پاس آپ کے لیے ایک بہتر منصوبہ ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا نے آخر کار مجھے یہ سکھایا، تم جب مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو اور تمہیں نہیں ملتی تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تمہیں محروم رکھنا چاہتا ہوں جسے تم نہیں جانتے کہ اس کے لیے مجھ سے تقاضا کرو۔ ممکن ہے آپ غیر شادی شدہ ہوں اور چاہتی ہوں کہ میں نے اسی شخص سے شادی کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے خدا کہہ رہا ہو نہیں، بالکل نہیں، تم ایسا سوچ تو رہی ہو مگر مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے ساتھ اطمینان سے رہیں تو یہ حساب کتاب رکھنا چھوڑ دیں. خدا کی ذات اکثر بھید نظر آتی ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم زندگی پہلے گزارتے ہیں لیکن سمجھ بعد میں آتی ہے. جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو تنگ آ کر کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. میرا مطلب ہے میرے وہ حالات جن سے میں پریشان تھی اور ناخوش رہتی تھی اور جنہوں نے مجھے بہت دل برداشتہ کیا. میری منسٹری کے شروع کے سالوں میں مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو میں اس ہر ایک واقعے کو یاد کر کے کہتی ہوں کہ یہ وجہ تھی کہ وہ حالات کیوں اتنے طویل عرصے تک پیش آئے. یہ وجہ تھی کہ خدا نے مجھے وہاں رکھا. یہ وجہ تھی کہ خدا نے میرے مانگنے کے باوجود مجھے رہائی نہ دی. ان تمام باتوں نے مجھے یہ بننے میں مدد دی جو آج میں ہوں. انہی کی بدولت آج آپ وہاں ہیں جہاں خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. چھوڑ دیں یہ سوچنا کہ خدا آپ کی زندگی میں کتنا کچھ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں تو بہت آسانی سے ہو سکتا تھا، تو نے میرے لیے اتنا مشکل کر دیا. خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ آسان نہ ہوگا، بلکہ یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا جہاں تم اطمینان حاصل کر سکو. دوسرا تھسلنیکیوں 3:16 میں اسے پڑھنا چاہوں گی، میرے خیال میں یہ بہت متاثر کن ہے. دوسرا تھسلنیکیوں باب 3 کی آیت 16. اب خداون جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح سے اطمینان، اس کی بادشاہی کا اطمینان بخشے. خدا تم سب کے ساتھ رہے. آپ سب کو یہ اچھا لگا؟ یہ بہت ہی زبردست ہے. اور آخر میں آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ کیا کسی کو اس کی مزید تفصیل کی ضرورت ہے؟ آپ جب ہی اطمینان سے رہ سکتے ہیں جب لوگوں کو آپ ویسے ہی اپنائیں جیسے وہ ہیں. انہیں تبدیل کرنے کا کام صرف خدا کا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے منہ بنائے اور پھر تالیاں بجائیں. میں ان لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی جس طرح کے وہ لوگ ہیں. خدا نے انہیں آپ کے ساتھ رکھا ہے. آمین. سنیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص یا ایک ایسے رشتے میں ہیں جسے نبھانا آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس رشتے کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ خدا آپ کو کچھ کرنے کو اس وقت تک نہیں کہے گا جب تک آپ کو وہ کرنے کی اور اس پر خوش ہونے کی صلاحیت نہیں دے دیتا. اس طرف کے لوگوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، صرف ادھر کے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. میرا مطلب ہے تمام تالیاں ادھر ہی سے بجائی جاتی ہیں، اس چھوٹے سے حصے سے. اب میں ادھر جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں. آپ کو یہ بھروسہ رکھنا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ایسے رشتے میں ہیں جسے نبھانا آپ کے لیے خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلیاں چاہتے ہیں اور آپ اسے صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا آپ کو وہ کرنے کو نہیں کہے گا جس کے لیے وہ آپ کو فضل اور صلاحیت نہ دے کہ آپ وہ کریں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. آپ جانتے ہیں کہ بائبل خدا کے بہت سے نام اور حوالے بتاتی ہے. ایلوہیم، ایل شیدائی، یہوہ رافع، یہوہ نسی اور بہت سے اور اکثر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا مطالعہ کرنا کس قدر اہم ہے، کیونکہ ان میں سے ہر نام ہمیں ہماری زندگی میں اس کے رہائی بخش کام کے متعلق بتاتا ہے، اور لہٰذا ہمیں نہ صرف ان کا مطالعہ کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کے وعدوں کو بھی سیکھنا ہے، اور یہ کہ وہ کون ہے. وہ ہماری صلح، ہمارا مہیا کرنے والا، ہماری راست بازی، ہماری جنگی لڑنے والا. خدا کے ناموں کو جاننا اور سمجھنا آپ کی زندگی میں قوت بھر دیتا ہے.